سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں نے یزید بن معاویہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کسی زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ رہا اور بہت نشہ اور بیکار شخص اور حقیقی مسلمان نہیں تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تاریخ کے حوالے سے مجھے بتائیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بنا ہے کہ نہیں بنا ہے یہ، اور اسی کے زمانے میں بدقسمتی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ عام مسلمان بادشاہوں کے طریقے سے ایک مسلمان بادشاہ تھا، نہ وہ اتنا نیک تھا کہ نیکوں جیسی اس سے محبت کی جائے، اور نہ ہی وہ شرابی کبابی نماز کو چھوڑنے والا منافق اور کافر تھا، نعوذ باللہ، جیسا کہ لوگ اس کو ظاہر کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے زمانے میں یہ ایک ظلم ہوا، اس کے کہنے سے ہوا یا اس کے کہنے سے نہیں ہوا، یہ ایک تاریخ کا اپنا الگ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی کم سے کم مسلمان علماء جو ہیں، ائمہ جو ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھائی وہ منافق یا زندیق رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر بعد ایسے اقوال آئے ہیں تو علماء نے اس کی تردید کی ہے۔ شیعوں کی طرف سے یہ ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، نہ ہی وہ شراب پینے والا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے اس نشے وغیرہ یعنی اس قسم کی چیزوں کا مرتکب تھا۔ جی، مدینے کے تعلق سے جو واقعہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ، لیکن آپ پوری صورتحال کو دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعد میں عبداللہ ابن مطیع اور دوسرے لوگوں کے کہنے میں آ کر کے بیعت کو انہوں نے کینسل کر دیا۔ انہوں نے نعمان ابن بشیر کو اس نے بھیجا کہ جا کر کے ان لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن وہ لوگ مانے نہیں، اور یہ تاریخ کا بڑا ہی تاریخ باب ہے، میں ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں پھر اس نے حملہ کیا ہے اور اپنے مسلم بن عقبہ ہے، یا مسلم نام تھا عقبہ یا کیا ہے، اس کو اپنے قائد کو بھیجا اور اس نے 3 دن تک مدینہ منورہ کو حلال کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جہاں تک جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اتنی عورتیں زنا سے حاملہ ہو گئیں اور یہ ہو گئیں، یہ ساری باتیں تاریخی روایت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کا یہ معاملہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور یہ یزید ابن معاویہ کے تاریخ کا گندا باب ہے۔ وہ حضرت حسین کی شہادت ہے کہ نہیں ہے، اب اس دنیا سے وہ جا چکا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ معتبر علماء جو رہے ہمیشہ اس بارے میں، اس موضوع کو چھیڑنے اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے سے منع کرتے رہے۔ جی، اس پس منظر میں اگر کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی بھی بری بات کرتا ہے یزید کو لے کر، تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ہم تو کہیں کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس لیے کہ معاملہ صرف یزید تک نہیں رہ جاتا ہے، یزید سے ہٹ کر کے یزید کو کس نے خلیفہ بنایا، یزید کے ہاتھ پر کس نے بیعت کی، ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان جیسے، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان جیسے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، محمد ابن الحنفیہ، ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جی۔